میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، ان سے میں نے سوال کیا اور آخر میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جب آپ کو کال کر رہا تھا میرے تمام دوست، اور یہ بہت بڑی عالمانہ شخصیت یعنی علمی شخصیت، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے کال کیا تھا، عالم بڑی شخصیت، تو انہوں نے کہا میرے تمام دوستوں نے، دیگر علماء نے مجھے نصیحت کی کہ آپ انہیں کال نہ کریں ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ ہم نے کہا آپ کو کنفیوز نہیں کیا، آپ کو راستہ دکھایا ہے، آپ کو روشنی دکھائی ہے۔ تو جب گفتگو ہونے لگی تو میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر ہم دونوں صفین کے میدان میں ہوتے، بتائیے آپ کدھر ہوتے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں علی کی طرف ہوتا، سیدھی بات۔ آپ کدھر ہوتے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو کسی طرف نہیں ہوتا، نہ ادھر نہ ادھر، اس لیے کہ دونوں مسلمان تھے، لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، میں احادیث کا حافظ ہوں، کہ ہاں میں ہوں۔ ہم نے کہا پھر قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کہیں گے ہاں پڑھی تو ہے۔ ہم نے کہا آپ پڑھیں ذرا، تو پڑھنے لگے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، عجیب آیت ہے، مسلمانوں ذرا غور کرو، توجہ کریں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مؤمنین کے دو گروہ آپس میں قتال کرنے لگے، جنگ پر اتر آئیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایک سینیریو پیش کر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلمان پیغمبر کے زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں تلواریں لے کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے ہوں، اور ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اقتتال اتنا بڑا ہوا ہو، کچھ نہیں، لیکن ایک سینیریو سچویشن پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو گروہ آئیں، دونوں یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں، اور آپ کنفیوز ہو کہ بھئی یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے کوئی ایمبیگویٹی نہیں چھوڑی ہے، کوئی آپ کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑا ہے، کلیئر ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا کیا جائے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اس کے دو سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے مطلب نہیں، یہ بھی مسلمان وہ، ہم تو بیٹھے اپنے گھر، ایسا نہیں کر سکتے۔ تم کو یہ چوائس قرآن نے نہیں دی ہے۔ بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن تم کو یہ چاہیے کہ ان دونوں گروہ کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تمہاری کوشش کے باوجود اگر تم یہ دیکھو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اب تم الگ نہیں بیٹھ سکتے، فَقَاتِلُوا، تم شریک ہو جاؤ جنگ میں اور اس سے قتال کرو، اس سے جنگ کرو جو باغی گروہ ہے۔ اب مجھ کو مت کہہ دینا کہ کوئی توہین کر دی، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور پھر جواب خدا کو تم خود دے دینا۔ جب دو گروہ آپس میں جنگ کریں، آج نہیں وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، وہ بے خطا، وہ بے گناہ، نعرے لگائے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ایسے ملاؤں کو جو ان لوگوں کے لیے بے خطا بے گناہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو واجب ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان سے جنگ کرنا واجب ہے۔ کن سے؟ بغت احداہما علی الاخری، ایک ان میں سے جب دوسرے کے خلاف بغاوت کرے۔ بھائی اس عشرے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ میں کچھ مسائل کی وضاحت کروں۔ یہ بے خطا بے گناہ کے نعرے آپ نے سنے نا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو۔ کس سے؟ ایک گروہ سے، دونوں میں سے۔ یعنی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں، ہے ہی نہیں قرآن میں یہ بات، تم مسلمان ہی نہیں ہو اگر یہ بات کہہ دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں مگر شرط تو یہ نا کہ بغاوت کرے، یہ شرط لگا دی۔ ارے واہ سبحان اللہ، بغاوت کرے کی شرط، بالکل بہت اچھی۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں قرآن نے نہیں کہا کہ اگر کوئی شرک کرے، اگر کوئی نفاق کرے، اگر کوئی فسق و فجور کرے، اگر کوئی ضد کرے، ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے۔ بغت کا، باغی ہو جائے، جو گروہ باغی ہو جائے، کیوں کہا یہ؟ اور پیغمبر نے بھی عمار کے لیے یہ نہیں کہا کہ عمار کو کافر ماریں گے، مشرک ماریں گے، منافق ماریں گے، گنہگار لوگ ماریں گے، نہیں، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ مارے گا۔ مسلمانوں، قرآن بھی باغی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نبی بھی باغی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سا عذر شرعی باقی رہ گیا ہے ان سے جنگ کرنے کے لیے اور ان پر لعنت کرنے کے لیے کہ جو ان سے جنگ کر رہے تھے، جن سے جنگ رسول سے جنگ کرنا ہو؟ نہیں ہم تو نہیں بھائی، وہ بھی صحیح تھے، وہ بھی ٹھیک تھے، وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ دونوں بزرگوں کی جنگ تھی آپس میں۔ بزرگوں کی بس تم ہو گئے قاتلوں کے ساتھ، فوراً یہ کہتے ہی اتنے واضح قرآن بات کر رہا ہے، ہم سے کہہ تو کھل کے نہیں بتایا، یہ بات تو واضح نہیں ہے،
کس کو کہتے ہیں واضح کہنا؟ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کس طرح اور قرآن تم کو بتائے کہ یہ دونوں اگر لڑ رہے ہیں، خود کو مومن دونوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے بارے میں تو تم کو یقین ہے کہ مومن ہی نہیں، وہاں قیادت امیر المؤمنین کی ہے، تو جنگ کرنا واجب ہے کس سے؟ جو باغی ہو۔ کس نے عمار کو قتل کیا؟ اب تمہیں بالکل خدا اور رسول سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ تم ان باغی